والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ ہدیہ درود پیش کیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ آج کا ہمارا درس قرآن سورہ مائدہ کی آیت نمبر 62 سے شروع ہو رہا ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے پیچھے جو ہم نے پڑھا اس میں یہودیوں کی اور نصرانیوں کی، اہل کتاب کی اللہ رب العزت عادات کو بیان کر رہا تھا۔ اسی بات کو یہاں پہ اللہ رب العزت نے آگے بڑھایا اور فرمایا وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، آپ ان میں سے زیادہ تر لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ گناہ، سرکشی اور حرام خوری میں تیزی سے بڑھتے ہیں۔ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، یعنی اس کو کھانے میں تیزی کے ساتھ بڑھتے ہیں۔ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ بہت بری حرکتیں کرتے ہیں۔ اس سے مراد یعنی جو یہودی تھے ان کے حوالے سے یہ کہا کہ یہ حرام خوری، سرکشی اور گناہ میں بہت جلدی آگے بڑھتے ہیں، تو ان کے اندر یہ عادتیں پائی جا رہی تھیں۔ ایک تو ان کے ہاں جو سود تھا اس کی اگرچہ مذمت بھی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ اس کو جائز سمجھتے تھے۔ یعنی ایک تو ہے کہ وہ ناجائز سمجھنا، غلط کو غلط سمجھنا، لیکن دوسرا ہے غلط کو ٹھیک سمجھتے ہوئے کرنا۔ تو وہ جو غلط کام تھے ان کی بھی وہ وضاحت کر کے اسے ٹھیک سمجھ کے کر رہے تھے۔ لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاسم واکلہم السحت، ان کے راہب اور پادری انہیں گناہ کی بات کہنے اور حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے؟ لبئس ما کانوا یصنعون، یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ بہت برے کام ہیں۔ یہاں پہ اللہ رب العزت نے دو لوگوں کا ذکر کیا، ربانیون اور احبار۔ ربانیون یعنی راہب اور احبار پادری۔ راہب کہا جاتا ہے عیسائیوں کے عالم کو اور پادری کہا جاتا ہے یہودیوں کے عالم کو۔ تو کہا کہ یہ دونوں جو ہیں وہ لوگوں کو روک نہیں رہے برائیوں سے، اپنے حال پہ چھوڑا ہوا ہے۔ تو اس سلسلے میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ایک روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے ایک فرشتے کی طرف وحی فرمائی کہ فلاں فلاں بستی والوں پر ان کی بستی الٹ دو، یعنی بستی کو نیچے سے اٹھا کے الٹ دو۔ تو ان فرشتوں نے عرض کی کہ اے باری الہ، یہاں پہ ایک بندہ ہے جس نے تیری نافرمانی نہیں کبھی کی، مسلسل عبادت کرتا رہا اپنی پوری زندگی میں، تو وہ بھی اس بستی میں ہے، اسے بچا لیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نہیں، اسے نہ بچانا، اسے بھی اسی عذاب میں جانے دو۔ فرشتوں نے عرض کی کہ اے پروردگار عالم، اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے، وہ تو اپنی عبادت کرتا رہا، ایک حجرے میں بیٹھا رہا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کیونکہ نافرمانی ہو رہی تھی، میری نافرمانی ہو رہی تھی، لیکن اس شخص کا چہرہ ایک دن بھی غصے سے متغیر نہیں ہوا، اس نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ تو دیکھیں پچھلی امتوں کے اوپر اللہ رب العزت نے یہ لازم بھی نہیں کیا تھا تبلیغ کو، یہ انبیاء کو سونپی ہوئی تھی۔ انبیاء اور رسول جو تھے وہ تبلیغ کرتے رہے۔ چند مخصوص لوگ ہوتے تھے جو انبیاء کے خاص ہوتے تھے امت میں سے، وہ لوگ یہ کام سر انجام دیتے تھے، پوری امت کے اوپر یہ لازم نہیں تھا۔ لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت نے گرفت میں لیا۔ تو ہمارے اوپر تو اللہ رب العزت نے یہ لازم کیا ہے
کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ یہ امت بہترین امتوں میں سے ہے، یعنی امت محمدیہ یہ تمام امتوں میں سے بہتر امت ہے۔ کیوں بہترین کہا؟ تأمرون بالمعروف، کہ یہ اچھائی کا حکم دیتے ہیں، وتنہون عن المنکر، اور یہ برائی سے روکتے ہیں، دوسروں کو بھی ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ تو یہ ہر امت کے فرد کے اوپر یہ لازم ہے۔ اب یہ بڑی جرت کا کام ہے کسی کو اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، کیونکہ پہلے خود عمل کرنا پڑتا ہے۔ جب تک خود عمل نہیں ہے تو دوسرے سے کہنا بڑا مشکل لگتا ہے، ضمیر بھی ملامت کرتا ہے کہ خود تو ہم عمل نہیں کرتے، تو یہ دیکھیں قدرتی طور پہ جب یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہوگا تو انسان خود کو کوشش کرے گا ٹھیک کرنے کی۔ جب وہ دوسرے کو کہہ رہا ہے اس کا ضمیر اس کو یہ بھی کہہ رہا ہوگا کہ تم بھی اس کو دیکھو، تم بھی اس کے اوپر عمل کرو جو اچھائی کا دوسروں کو حکم دے رہے۔ تو یہ ہر امت کے فرد کے اوپر لازم ہے، بطور باپ اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ بیٹوں کو اور بہن بھائی ایک دوسرے کو، رشتہ دار محلے دار ایک دوسرے کو، یہ اچھے طریقے کے ساتھ، مقصود جو ہے وہ دروازے پہ دستک دینا ہے، دروازہ توڑنا تو نہیں ہے، تو اچھے انداز میں یہ ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ، اور یہود نے کہا کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، معاذ اللہ، غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، خود ان کے ہاتھ بندھے ہیں اور ان کے اسی قول کی وجہ سے ان پر لعنت کی گئی۔ بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء، بلکہ ان کے دونوں ہاتھ کشادہ ہیں، وہ جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ اس میں اصل میں یہودیوں کا ایک تانا جو ہے وہ ذکر کیا گیا اور یہ کہا کہ جو ہمارا رب تھا، یہودیوں نے یہ کہا ہمارا رب جو تھا وہ تو ہمارے لیے آسمانوں سے نعمتیں بیچتا تھا، یہ مسلمانوں نے جو رب متعارف کروایا ہے وہ ان سے قرض مانگتا ہے۔ وہ قرآن مجید میں ہے نا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ وہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے، مطلب اس سے مراد یہ تھی کہ وہ غریبوں کی مدد کرے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ میرے لیے قرض ہے، میں لٹاؤں گا اسے، یعنی اللہ کو نہیں چاہیے تھی۔ تو انہوں نے کہا، اب وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جو واقعہ ہے، سیدنا صدیق اکبر یہودیوں کی مجلس کے قریب سے گزرے تو وہ یہی بات جو ہے وہ مذاق کے ساتھ کر رہے تھے کہ مسلمانوں کا جو معبود ہے، جو انہوں نے خدا متعارف کروایا ہے، وہ معاذ اللہ فقیر ہے، وہ ان سے پیسے مانگتا ہے، وہ زکوٰۃ کا جو نصاب تھا، جو صدقات کا نظام تھا، اور یہ جس کو اللہ رب العزت نے قرض حسنہ کہا کہ ایک میری راہ میں خرچ کرو گے روپیہ، میں اس کے 10 گنا زیادہ دوں گا، تو کہا کہ وہ تو ان سے پیسے مانگتا ہے، یوں مذاق میں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اس یہودی عالم کے منہ پہ تھپڑ مارا اس مجلس کے اندر، تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا اور آپ کا معاہدہ ہوا تھا، یہ معاہدہ بھی ہو چکا تھا کہ ہم آپ کو نہیں تنگ کریں گے، آپ نے ہمیں نہیں چھیڑنا، تو اب دیکھیں پہل آپ کی طرف سے ہو گئی ہے کہ آپ کے صحابی نے ہمارے عالم کے منہ کے اوپر تھپڑ مار دیا مجلس کے اندر، اب ان کی سزا تجویز کریں۔ آپ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور پوچھا کہ کیا واقعہ ہوا، تو وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا جو عالم ہے اس سے پوچھو تو صحیح وہ کہہ کیا رہا تھا، ان سے پوچھیے آپ۔ تو آپ نے پوچھا کیا صدیق وہ کیا کہہ رہے تھے؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ ہمارے خدا کو کہہ رہے تھے کہ ان کا خدا جو ہے وہ معاذ اللہ فقیر ہے، تو جب ہمارے خدا کے اوپر بات آئے گی تو وہ معاہدہ تو انہوں نے توڑ دیا، تو وہ مکر گئے اپنی بات سے، انہوں نے کہا ہم نے تو ایسا کہا ہی نہیں، ان کا عالم بھی مکر گیا، باقی لوگ بھی، انہوں نے کہا ہم سن رہے تھے، ایسی بات نہیں ہوئی۔ تو اللہ رب العزت نے پھر قرآن میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل کی گواہی دی
اور فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ لقد سمع اللہ، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے سنا، قول الذین قالوا، وہ قول جو کہنے والے کہہ رہے تھے، ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ بے شک اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، یہ اللہ نے سنا تھا، انہوں نے کہا ہے، اللہ نے گواہی دی۔ تو یہ بھی جو آیت ہے اس میں بھی اس کا سیاق و سباق یہی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے، اس سے مراد وہ یہی کہ وہ ان کے اوپر نعمتوں کی فراوانی نہیں کرتا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ کشادہ ہیں، یعنی اللہ کے ہاتھوں سے مراد اس کی شان کے مطابق جو بھی ہاتھ ہیں، ہم مطلب انسانی ہاتھوں کے ساتھ تو اس کی تشبیہ نہیں دے سکتے، جس طرح کی بھی اس کے شان کے مطابق ہاتھ ہیں، تو فرمایا کہ وہ کھلے ہوئے ہیں۔ وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور آپ پر جو کلام آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا وہ ان میں سے زیادہ تر لوگوں کے کفر اور سرکشی کو زیادہ کرے گا، یعنی بجائے اس کے کہ وہ قرآن پڑھ کے اس سے ہدایت حاصل کرتے، ان کا کفر اور سرکشی بڑھ رہا ہے۔ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم نے ان کے درمیان قیامت کے لیے عداوت اور بغض کو ڈال دیا ہے، یعنی اب ان کے دل میں صرف بغض اور دشمنی ہے آپ کی۔ کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها اللہ ویسعون فی الارض فسادا، وہ جب بھی لڑائی کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اسے بجھا دیتا ہے، ویسعون فی الارض فسادا، اور وہ زمین میں فساد پھیلانے کی تگ و دو کرتے رہتے ہیں، واللہ لا یحب المفسدین، اور اللہ فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ تو اس میں یہ کہا کہ وہ ان کی جو کوشش ہے وہ ہمیشہ سے مسلمانوں کے اندر آگ بھڑکانے کی رہے گی، انتشار پھیلانے کی، فساد پھیلانے کی ہوگی، تو اللہ رب العزت ان کی کوششوں کو ناکام فرمائے گا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے، یعنی یہودی اور نصرانی یہ ایمان لے آتے، وَاتَّقَوْا، اور اللہ سے ڈرتے، لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، تو ہم ان کے گناہوں کو ضرور مٹا دیتے اور ہم ان کو نعمتوں کی جنت میں ضرور داخل فرماتے، یعنی ان کے جو سابقہ گناہ تھے، جو لغزشیں کمیاں کوتاہیاں تھیں، اس کو بھی معاف فرما دیتا اللہ رب العزت، لیکن انہوں نے اسلام میں آنا پسند نہیں کیا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِن رَّبِّهِمْ، اور اگر یہ لوگ تورات اور انجیل کو قائم رکھتے اور اس کو قائم رکھتے جو ان کی طرف، ان کے رب کی طرف سے نازل ہوا، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو ان کے اوپر سے بھی ان پر رزق برستا اور زمین سے بھی رزق ابلتا ان کے لیے۔ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ، ان میں سے کچھ لوگ میانہ روی پر ہیں، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، اور ان میں سے زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو برے کاموں میں ملوث ہیں۔ تو اس میں کہا کہ یہ اگر تورات اور انجیل پر قائم ہو جاتے، تورات اور انجیل پر ہی قائم ہوتے اور اس پر جو اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہوا، تو پھر بھی اللہ رب العزت ان کے اوپر نعمتوں کی فراوانی فرما دیتا۔ یعنی اب تورات اور انجیل کے اوپر قائم ہونے کا مطلب یہ تھا کہ قرآن کے اوپر بھی عمل کر لینا، کیونکہ تورات اور انجیل کہہ رہا تھا جو آخری نبی اللہ کے تشریف لائیں گے، جو ان پر نازل ہونے والی کتاب ہوگی، اس کے اوپر ایمان لانا ہے۔ تو ان کا، یہودی اور نصرانی، ان دونوں کا اپنی اپنی کتابوں کے اوپر بھی عمل نہیں، اور فی زمانہ بھی اس کے اوپر عمل نہیں ہے۔ دعا ہے جو کچھ بھی آج ہم نے پڑھا سنا سمجھا اللہ رب العزت اس پہ عمل کی توفیق دے، اور جو نہیں سمجھ سکے اللہ رب العزت وہ بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔